بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد اعظم محمد علی جناح، قدرت کا عظیم انتخاب۔ تحریر یاسر محمود خان، ایم فل بی ایڈ۔ ناظرین، تاریخ شاہد ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے شروع ہی سے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ جب بھی اس کے سامنے کوئی بڑا دینی و سیاسی فتنہ نمودار ہوا تو غیب سے ایسی شخصیت ضرور میدان میں آئی جس نے اپنی پوری طاقت سے اس کا مقابلہ کیا۔ اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کے ظاہری وصال کے بعد کے حالات کا جائزہ لیں تو مسیلمہ کذاب کی صورت میں منکرین ختم نبوت کا فتنہ نظر سے گزرے گا۔ قدرت نے اس فتنہ کو ختم کرنے کے لیے اس وقت کے بہترین شخص جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فہم و فراست سے اس فتنے کو جڑ سے ختم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے مسلمان قوم کو عظیم کامیابی عطا فرمائی۔ سلطنت اسلام کے پھیلاؤ کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 26 لاکھ مربع میل تک وسیع اسلامی ریاست قائم کی، جس کی بنیاد اسلام کے اصولوں پر رکھی گئی۔ اسلام کے وجود کو یزیدیت کی شکل میں خطرہ لاحق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وقت کی عظیم ہستی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسے ختم کرنے کا ذمہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عظیم قربانی سے اسلام کی اساس کو نقصان پہنچنے سے بچایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیت کے فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ آج تک اچھائی کی مثال حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور شر کی علامت یزید۔ فلسطین میں قبلہ اول بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرانے کا مرحلہ پیش آیا تو اس کے لیے عظیم سپہ سالار صلاح الدین ایوبی کا انتخاب کیا گیا۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو نکالنے کی سنگین سازش کو سلطان نور الدین زنگی کے ہاتھ سے ناکام کیا گیا۔ دنیا کے اندر جب مسلمانوں کی عظیم سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہوئی تو 3 براعظموں پر محیط ایک عظیم سلطنت عثمانیہ ارطغرل غازی اور عثمان غازی کے ذریعے قائم ہوئی۔ یہ اس وقت ہوا جب منگول اور صلیبی گٹھ جوڑ سے اپنی سلطنت بنانے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ بر صغیر میں ہندوازم کا زور ہوا تو عظیم سلطان محمود غزنوی سے اسلام کی اشاعت کا کام لیا گیا۔ مغل شہنشاہ اکبر کے دور میں ایک بڑے فتنے دین الہی نے جنم لیا تو وقت کے مجدد حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتنے کو ختم کیا۔ بر صغیر پاک و ہند میں انگریزوں اور ہندوؤں نے مل کر جب مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنے کی گھناؤنی سازش رچائی تو قدرت نے اس کے صد باب کے لیے بر صغیر پاک و ہند کے عظیم لیڈر محمد علی جناح کا انتخاب کیا، جو قائد اعظم کے نام سے جانے گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح عملی مسلمان تھے۔ لوگ انہیں صادق، امین، دیانتدار اور ایک اصولی شخص کے طور پر جانتے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو خریدا نہیں جا سکتا، اور یہی رائے ان کے مخالفین کی بھی تھی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بظاہر مغربی تمدن کے مطابق زندگی گزارتے تھے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک سچے مسلمان تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک آزاد مسلم ریاست جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ تھی کے قیام کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو چنا گیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پاکستان کا قیام ایک خطہ زمین کے لیے نہیں تھا بلکہ ایک تجربہ گاہ کا قیام تھا جہاں یہ مسلمان اسلام کے اصولوں کے مطابق عملی زندگی گزار سکیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر جب کافر اعظم کے فتوے لگائے گئے تو ان کے مقابلے میں نہرو اور گاندھی کو مساجد کے ممبروں پر بٹھایا جانے لگا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ مایوس ہو کر برطانیہ چلے گئے۔ وہاں پھر ایک دن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آپ رحمت اللہ علیہ ہندوستان واپس لوٹیں اور مسلمان قوم کی باغ ڈور سنبھالیں۔ ہوا کچھ یوں کہ آپ رحمت اللہ علیہ کمرے میں موجود تھے کہ اچانک زلزلے کی سی کیفیت محسوس ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کمرے سے باہر چلے گئے، لیکن باہر سب کچھ نارمل تھا۔ دوسری دفعہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ تیسری دفعہ کمرے میں ایک نورانی شخصیت نظر آئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تو جواب ملا، میں نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، تم ہندوستان واپس لوٹ جاؤ، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اس بشارت کے بعد آپ برصغیر تشریف لے آئے اور دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھ دیا
اور اس میں ایک نئے اسلامی ملک پاکستان کا اضافہ ہوا۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ نے تحریک پاکستان میں آپ کا بھرپور ساتھ دیا۔ ایک جگہ جب کچھ لوگوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے مرتد کافر کے الفاظ استعمال کیے تو اسی جلسہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف العمری کے باوجود بھرے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں کہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح ولی اللہ ہے، اور یہ قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ مریم کی آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تلاوت کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کوئی ہے ایسا شخص قائد اعظم کے علاوہ جسے 10 کروڑ مسلمان سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں؟ نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح ولی اللہ ہے۔ نہایت مصروفیت کے باوجود آپ رحمۃ اللہ شب بیدار اور تہجد گزار تھے۔ مولانا حسرت محمدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نماز فجر ادا کرنے کے بعد فوراً قائد اعظم سے رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے گیا۔ ملازم نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ ڈرائنگ روم کے ساتھ والے کمرے کے درمیان میں پردہ تھا۔ میں نے دیکھا تو ایک شخص جا نماز پہ سجدہ کی حالت میں ہے اور اس پر لرزہ طاری ہے۔ وہ شخص قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ عبدالرشید جو گورنر ہاؤس پشاور میں بٹلر تھے، وہ بتاتے ہیں کہ ان کی ڈیوٹی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے کے ساتھ تھی تاکہ بوقت ضرورت انہیں مطلوبہ چیز فراہم کی جا سکے۔ عبدالرشید بٹلر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے دوران ڈیوٹی رات کے پچھلے پہر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے سے کچھ آواز سنی۔ ڈیوٹی پر مامور پولیس افسر بھی آواز سن کر آ گئے۔ جب انہوں نے کھڑکی کے سوراخ سے جائزہ لیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے۔ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ایک آیت پڑھتے، اس پر غور کرتے اور پھر ٹہلنے لگتے، اور وہ آواز ان کے لکڑی کے فرش پر ٹہلنے کی وجہ سے آ رہی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی اصولوں پر سمجھوتا نہ کیا۔ کسی ساتھی نے آپ سے کہا فلاں شخص بہت اچھا مقرر ہے، کانگریس اسے 200 روپے ماہانہ دیتی ہے، اگر ہم اس سے زیادہ اسے رقم دیں تو وہ ہمارے ساتھ آنے کو تیار ہے۔ آپ نے سختی سے منع فرما دیا۔ قیام پاکستان سے قبل 1943 میں امیر ملت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے کچھ تحائف بھیجے جن میں قرآن پاک، جار نماز و تسبیح شامل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شکریہ میں خط تحریر فرمایا جس نے آپ نے لکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید اس لیے بھیجا ہے کہ میں اسے رہنمائی حاصل کروں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں ترجمہ کے ساتھ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، اور جار نماز اس لیے بھیجی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا تو مخلوق میرا حکم کیوں کر مانے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں گا۔ تسبیح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے عطا کی ہے کہ میں درود شریف پڑھا کروں۔ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب نہیں کرتا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے نازل ہو سکتی ہے؟ تو میں اس ارشاد کی بھی تعمیل کروں گا۔ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوب امیر ملت کو پڑھ کر سنایا گیا تو وہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا، میں حیدرآباد دکن میں بیٹھا ہوں اور جناح صاحب بمبئی میں ہے۔ بے شک جناح رحمۃ اللہ علیہ صاحب ولی اللہ ہے، انہوں نے میرے دل کی بات جان لی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عملی مسلمان تھے، قدرت کا عظیم انتخاب تھے جن کے ذریعے ایک ناممکن کام سر انجام پایا اور دنیا کے نقشے پر مملکت خدا داد پاکستان مرز وجود میں آئی۔ آخری وقت میں سید ریاض علی شاہ اور کرنل الہی بخش قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس موجود تھے۔ ان کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر آخری الفاظ اللہ پاکستان کے تھے۔